السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قابل احترام شرکاء، ترجمۃ القرآن میل فیمیل ریگولر آن لائن کلاسز، یقیناً آپ استقامت کے ساتھ قرآنی علوم کو اپنے سینوں میں محفوظ کرنے میں مصروف عمل ہوں گے۔ میں آپ کو گرامر کا 8واں سبق الدرس الثامن لیسن 8 اسم کی 5 لحاظ سے تقسیم، بیسک ڈویژن آف ناؤن، اسم کی بنیادی تقسیم سے ہم کہتے ہیں، یہ 5 لحاظ سے ہے۔ یعنی آپ اسم کے علم کو ان 5 لحاظ سے آگے بڑھائیں گے۔ ہم آپ کا سٹرکچر بنا رہے ہیں ابھی، جس طرح جملے کا سٹرکچر بنایا نا، جملہ اسمیہ ہے فعلیہ ہے، جملہ کتنے کلمات سے بنتا ہے، اسم فعل حرف سے۔ اب ہم اسم کو ڈسکس کر کے لا رہے ہیں، اسم 6 نشانیاں بتائیں، اسم بائی برتھ بتائے جو ڈیزائن اسم کے لیے ہوئی ہیں، اشارہ قریب، اشارہ بعید، موصول، ضمیر مرفوع منفصلہ، ضمیر مجرورہ متصلہ، یہاں تک آپ گئے۔ اس کے بعد اسم کو مزید ہم نے تقسیم جو کیا ہے وہ کمپاؤنڈ کے، اسم کے کمپاؤنڈ پوزیشن کو بھی بیان کیا ہم نے۔ اب اس سے آگے کہ اسم کے بارے میں مزید ہم علم کدھر کدھر بڑھا سکتے ہیں، کس کس اینگل پر، یہ 5 لحاظ سے ہے۔ نمبر 1، اسم اصل کے اعتبار سے اس کی کتنی ٹائپس ہیں with respect to origin۔ ایک اسم مصدر ہوگا، یا اسم مشتق ہوگا، یا اسم جامد ہوگا۔ مصدر کو انڈیفینٹ ناؤن، مشتق کو ڈیریویٹو ناؤن، جامد کو انفلیکسیبل ناؤن۔ نمبر 2، معرفہ نکرہ کے اعتبار سے with respect to common and proper۔ 1 is اسم معرفہ، 2 is اسم نکرہ۔ معرفہ پراپر ناؤن، نکرہ کامن ناؤن۔ اس لحاظ سے بھی ہم علم کو پڑھائیں گے۔ نمبر 3، تعداد کے اعتبار سے with respect to number of noun، واحد، تثنیہ، جمع۔ نمبر 4، جنس کے اعتبار سے with respect to gender of noun، مذکر، مؤنث، masculine، feminine۔ اینڈ لاسٹ نمبر 5، مورب اینڈ مبنی کے اعتبار سے with respect to بیس، مبنی، اپنی بنا پر قائم رہنے والا، اینڈ مورب، بدلنے والا، جس کا آخر میں اعراب بدل جاتا ہے۔ یہ 5 لحاظ سے اس کی بنیادی تقسیم ہے۔ اس کا علم بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہ ہم نے سٹرکچر صرف بیٹا آپ کو بتایا ہے، سٹرکچر میں بنیادی نیم بتائے ہیں، بنیادی تقسیم بتائی ہے، آگے ڈیٹیل میں ہم نہیں گئے۔ دیکھیں ادھر بھی ڈیٹیل لکھی ہے، میں نے چھوڑ دی ہے، ابھی آپ کو پیچیدگی میں نہیں ڈالتے۔ ان کے ذیلی بینر آئیں گے، اصل کے اعتبار سے الگ بینر آئے گا، معرفہ نکرہ کا مکمل علم الگ آئے گا، واحد تثنیہ جمع کا الگ آئے گا، مذکر مؤنث جنس کے لحاظ سے الگ آئے گا، اور مورب مبنی کے لحاظ سے الگ آئے گا۔ اس وقت پھر آپ کو آسانی محسوس ہوگی۔ ہم نے سب سے زیادہ خیال جس بات کا رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ ہم بالغاں کو ڈیل کر رہے ہیں، اگرچہ کہ ہماری بیٹیاں، باجیاں، آپیاں، بھائی، بزرگ ہائی کوالیفائڈ ہیں، پی ایچ ڈی ہیں، ایم ایس سی ہیں، بی ایس ہیں، میں نے آلریڈی آپ کے پروفائل میرے پاس پہنچتی ہے، پہلے میں سارا کچھ دیکھ کر ہم ان چیزوں کو، لیکن وہ جو ہم ٹائم کتنا دے پا رہے ہیں 1 آور، ہم نے ٹوٹل کور کتنے ٹائم میں کرنا ہے ود ان 1 ایئر، یہ ساری چیزیں ہمارے نظر میں ہیں۔ اس لحاظ سے ہم بہت ایزی کرتے جا رہے ہیں کورس کو، بہت ایزی، تاکہ آپ کل جب آپ اللہ کرے آپ سکالر بنیں، اور آپ سب سے پہلے سکالر کا کام کدھر کریں، اپنی بہنوں کو پڑھائیں، اپنے بھائیوں کو پڑھائیں، اپنی اولاد کو خود پڑھائیں۔ The best scholar will be that who will teach his brothers, sisters and his son and daughters himself. That will be the best scholar. گھر سے اپنا کام شروع کریں گے۔ حضور سیدی شیخ الاسلام نے صرف نحو اور یہ بنیادی چیزیں
اپنے والد محترم سے پڑھی ہے. ہم کیوں معروم ہو گئے کہ ہم اپنی اولادوں کو پڑھانے سے معروم ہو گئے؟ اس لیے ہم جو ادب لے کر چل رہے ہیں، ہم اس ادب پر انشاءاللہ العزیز پورا کام کریں گے. اللہ پاک ہماری مدد کرے اور ہمیں علم نافع کے لیے سفر، ہجرت اور استقامت نصیب فرمائے.